بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر نئے آنے والے سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل ناولز دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ناول دیوتا، قسط نمبر 25۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ تک پہنچ کر اس کے منتر کو سنا۔ وہ کچھ ایسے اگڑم بگڑم قسم کے الفاظ ادا کر رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں نے بھی اسی طرح کے بے معنی الفاظ اس کی سوچ میں بولنے شروع کر دیے۔ اگڑم بگڑم تگڑم، تریا چلتر چھمیا چھم چھم، بہت تیری کی ابسم تبسم۔ چھمیا نے بکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر تھام لیا۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچتے ہی اس کی یادداشت گڑبڑا گئی۔ جب دماغ ہی کنٹرول میں نہ رہے تو یادداشت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ وہ ذرا دیر کے لیے منتر بھول گئی۔ پھر میں اس کی سوچ میں خاموش ہوا تو اسے منتر یاد آ گیا۔ وہ دوبارہ پڑھنے لگی۔ میں نے پھر ایک بار گڑبڑ کی۔ اس بار وہ پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ میں کوئی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم منتر نہیں پڑھ سکو گی۔ جب بھی پڑھنا چاہو گی تمہارا دماغ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ یقین نہ ہو تو پھر پڑھ کر دیکھ لو۔ اسے یقین نہیں آیا۔ وہ تیسری بار پڑھنے لگی۔ میں نے سوچ کے ذریعے پھر مداخلت کی تو وہ پہلے کی طرح گڑبڑا گئی۔ اپنا منتر بھول کر مجھے حیرانی سے تکنے لگی۔ اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ میں نے اس کی طرح کوئی منتر نہیں پڑھا تھا۔ میرے ہونٹ بند تھے، پھر بھی اس پر اثر انداز ہوا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر حیرانی سے بولی، کیا تم انتر گیانی ہو؟ ہاں، میں انتر گیانی ہوں، دلوں کے بید جان لیتا ہوں۔ تم جب بھی منتر پڑھو گی میں اس منتر کو تمہارے دماغ سے مٹا دیا کروں گا۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے ساتھ خاموشی سے چلو اور کوئی منتر پڑھنے کی زحمت نہ اٹھاؤ۔ کل صبح جب سامی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ بلی کا جسم چھوڑ سکے تو تم اس کا جسم اسے واپس دے دینا۔ اگر تم انکار کرو گی اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے منتر پڑھو گی تو میں اپنے گیان سے تمہیں پڑھنے کا موقع نہیں دوں گا۔ تم اپنے بچاؤ کے لیے جو کچھ کر سکتی ہو کرو، لیکن تمہارے نصیب میں ناکامی ہوگی۔ تمہیں سامی کا جسم چھوڑ کر ہی جانا ہوگا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ کھڑی سوچتی رہی۔ ابھی اس آدمی سے ٹکرانا نادانی ہے۔ سامی کل صبح سے پہلے بلی کے جسم سے آزاد نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت تک میں اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ لوں گی۔ اگر موقع ملا تو اسے بلی کے جسم میں ہی قید رکھنے کے لیے 50 بار منتر پڑھ لوں گی، لیکن ابھی مجھے ہار مان کر اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر چھمیا نے شکست خوردہ انداز میں سر کو جھکا لیا اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ سامی میرے دونوں بازوؤں میں سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک اس جنگل میں بھٹکتے رہے۔ پھر ہمیں راوی کا کنارہ نظر آ گیا۔ ہم کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے۔ اس وقت میں نے سامی سے پوچھا، تمہارے ملک کا وہ جاسوس بھوانی شنکر کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہوگا۔ جس روز چھمیا اور کیدار فرار ہوئے تھے اسی دن میں نے بھی پنڈی میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم نے میرے ملک کے اہم راز بھوانی شنکر تک پہنچائے ہیں؟ ہاں، یہ درست ہے۔ میں بھوانی شنکر کا اعتماد حاصل کر کے چھمیا کو اپنے قابو میں رکھتی تھی۔ میں جب چاہتی اس کا منہ بند کرا دیتی تھی تاکہ وہ منتر نہ پڑھ سکے۔ مجھے موقع ملتا تو میں بھوانی شنکر کو بھی زندہ نہ چھوڑتی، کیونکہ مجھے میرے باپ سے جدا کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن چھمیا کے فرار ہونے کے بعد مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ میں مجبوراً بھوانی شنکر جیسے دشمن کو یوں ہی چھوڑ کر چلی آئی۔ تم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اپنے ملک کا کوئی راز اسے لے جانے نہیں دوں گا۔ تم مجھے احمد شیخ کا پتہ بتاؤ، وہ کمبخت تمہارے ملک کا ایجنٹ ہے۔ میں اس کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچوں گا۔ میرے ملک کے جتنے غدار میری نظروں میں آئیں گے میں انہیں کتوں کی موت
मारूंगा। मेरे देवता, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि अब मैं तुम्हारे मुल्क के अहम राज चुरा कर पछता रही हूँ। मैं अपनी शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर सकती, और हाँ, मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगी। मैं तुम्हें अहमद शेख के पास ले चलूंगी। मेरी नजरों में जितने इस मुल्क के गद्दार हैं, मैं इनकी निशानदेही कर दूंगी। फिलहाल मेरी मजबूरी ये है कि मैं चमिया के पास अपना जिस्म छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझ पर इतना एहसान करो कि वो जिस्म मुझे हासिल कर लेने दो। इसके बाद तुम मुझे जहन्नम की आग में कूदने के लिए कहोगे तो मैं बिला झिझक कूद जाऊंगी। इसके जवाब में मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जिस्म की खातिर ज़माने भर की परेशानियां उठाई हैं। तुम हर हाल में अपने जिस्म को हासिल कर लोगी, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द अहमद शेख तक पहुंचना चाहिए, वरना भवानी शंकर इस मुल्क से निकल ना जाए। सामी की सोच ने कहा, मेरा ख्याल है कि भवानी शंकर इस मुल्क से जा चुका है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी सलाहियतों के भरोसे पर यहाँ आया था और अहमद शेख के घर में तुम्हारे यहाँ की एक जासूसा मुलाजमा बनकर आई थी। इसका मतलब ये है कि अहमद शेख वगैरह यहाँ की इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गए हैं, और ऐसे खतरात के पेश नज़र भवानी शंकर में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस सरजमीन पर सांस ले सके। मैंने कहा, अगर वो जा चुका है तो मैं सरहद के पार भी इसका पीछा करूंगा और अपने मुल्क के राजों समेत इसे दफन कर दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम मेरे देश तक इसका पीछा करोगे। इस तरह मेरा तुम्हारा साथ रहेगा। मैं अपने डैडी से मिल सकूंगी और वहां तुम जब चाहोगे तुम्हारे काम आती रहूंगी। हम बातों ही बातों में आइंदा का प्रोग्राम मरतब कर रहे थे। चमिया चुपचाप सर झुकाए हमारे साथ चल रही थी। मैं कभी कभी इसकी तरफ देख लेता था कि कहीं वो मंतर तो नहीं पढ़ रही। सामी भी मुतात नजरों से इसे देखती रहती थी। आधा घंटे बाद हम शादरा पहुंच गए। इस वक्त रात के 3 बजे थे। रास्ते और गलियां वीरान थी। कोठी तक पहुंचने के लिए रिक्शा या टैक्सी मिलने की तवक्को नहीं थी, लेकिन तकदीर मेहरबान थी। एक गली से गुजरते वक्त एक मकान के सामने टैक्सी नजर आ गई। हमने करीब पहुंचकर देखा, टैक्सी चलाने वाला पिछली सीट पर खराटे ले रहा था। ये अच्छा ही हुआ कि वो सोया हुआ था। अगर जागता रहता तो दुनिया जहान के सवालात करता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इतनी रात को कहां जा रहे हैं, और ये कि चोली और घाघरा पहनी हुई लड़की कहां से पकड़ लाए हो। इतने सारे सवालात से बचने के लिए मैंने इसके ख्वाबदेह दिमाग में झांक कर देखा। वो सोच की स्क्रीन पर ख्वाब देख रहा था। मैंने इसके दिमाग में बैठकर बार बार हदायत की कि वो इसी तरह सुहाने ख्वाब देखता रहेगा और सुबह 6 बजे से पहले बेदार नहीं होगा। जब इसकी तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने इसकी जेबों की तलाशी ली। एक जेब से टैक्सी की चाबी निकल आई। सामी मेरी मसरूफियत के दौरान चमिया की निगरानी कर रही थी। वो बिल्कुल खामोश थी। अच्छी तरह समझ गई थी कि सामी की मौजूदगी में मंतर नहीं पढ़ सकेगी। मैंने अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर चमिया को बिठाया, फिर दूसरी तरफ से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो रात के सन्नाटे में इसके इंजन की आवाज़ गूंजने लगी। इसी वक्त मकान के अंदर से कोई औरत बड़बड़ाने लगी, अरे इतनी रात को कहाँ से सवारी मिलेगी, गाड़ी सुबह ले जाना, तुझे तो दिन रात कमाने की पड़ी रहती है, 2 घड़ी आराम भी नहीं करता है कमबख्त। बड़बड़ाने वाली नहीं जानती थी कि वो कमबख्त पिछली सीट पर आराम कर रहा है। इसके कुछ जानने और समझने से पहले ही मैंने तेजी से ड्राइव करता हुआ इस गली से निकल गया। मैंने सोच लिया था कि रास्ते में अगर पेट्रोलिंग पुलिस ने रोका तो मुझे किस तरह निपटना होगा, लेकिन ऐसी कोई रुकावट पेश नहीं आई। मैं बखैरियत ड्राइव करता हुआ अपनी कोठी के अहाते में पहुंच गया। फूफी जाग रही थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, फरहाद तुम कहाँ चले गए थे, पूरे 40 घंटे से गायब हो। ये कह कर तो जाना चाहिए था, ये घाघरा पहनने वाली को कहाँ से पकड़ लाए हो। फूफी जान, ये घाघरे वाली बहुत बड़ी मुसीबत है, इसी मुसीबत में उलझा हुआ था।
آئیے میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں۔ میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ہماری آوازیں سن کر زرینہ بھی آ گئی تھی۔ میں مختصر طور سے انہیں بتانے لگا کہ چھمیا ایک جادوگرنی ہے اور میں اسے قیدی بنا کر لایا ہوں۔ پھوپھی اور زرینہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں پراسرار علوم جانتا ہوں۔ انہوں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے تنوی عمل یا خیال خوانی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ اس بات کو راز رکھنے میں ان کی ہی بھلائی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھانے کے دوران میں نے چھمیا کو دوبارہ رسیوں سے باندھ کر قلین پر لٹا دیا۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے ہی پٹی باندھ دی تاکہ وہ میری عدم موجودگی میں منتر نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد میں نے پھوپھی اور زرینہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ سامی کو چھمیا کے پاس چھوڑ دیا۔ زرینہ سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہلکا سا ناشتہ اور چائے تیار کرے، میں بھی آتا ہوں۔ ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایک ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی جہاں ٹیکسی ڈرائیور کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور 50 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا تاکہ اس غریب کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس ہو گیا۔ میں نے یک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی، لیکن صبح آ کر اس کی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا ہے۔ وہ شادرہ کی ایک گلی میں سویا تھا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا ہے۔ اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سب ہی اسے پاگل سمجھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر 50 کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ 50 کے کھرے نوٹ کے ساتھ بیدار ہوتا رہے۔ راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت چھمیا میری خوابگاہ میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کمبخت انتر گیانی ہے، مجھے منتر پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے، اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی۔ مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شعبدے بازی ہے۔ میں انہیں وقتی طور پر آگ میں جلا سکتی ہوں۔ وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سرد پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح سلامت نظر آئیں گے۔ مجھے ایسی کتنی ہی شعبدے بازیاں آتی ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا جو کالا علم جانتی ہوں وہ کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ کردار جیسا کام کرنے والا ساتھی بچھڑ گیا ہے۔ اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ اب وہ ایک ہاتھ اور 2 پاؤں سے محروم ہو گیا ہے، میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اس سے کام نکالتی، پر دیس میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں، کسی اچھے موقع کا انتظار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی۔ سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک بار بھی کسی مرد کی آغوش میں نہ جا سکی، میں ایسے جسم پر تھوک کر چلی جاؤں گی۔ چھمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے ایک خطرے کا احساس ہوا۔ اب وہ کسی دوسری نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینہ تھی۔ وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینہ کے روپ میں آ سکتی تھی۔ میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینہ کے روپ میں آ گئی ہے۔
میں نے فوراً ہی اس کے خیالات پڑھے۔ وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، خود غرض کہیں کا مجھ سے دل بھر گیا ہے تو اب باہر سے چولی اور گھاگرے والی کو پکڑ کر لے آیا ہے، کہتا ہے کہ وہ کالا جادو جانتی ہے۔ سب جھوٹ ہے، اتنی حسین لڑکی بھلا جادو ٹونے کو کیا سمجھے گی؟ یہی جناب عیاشی کے لیے اسے یہاں لے آئے ہیں۔ اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ زرینہ ہے۔ میں نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چمیا کتنی خطرناک ہے۔ اگر وہ میری لالمی میں کوئی کالا منتر پڑے گی تو آپ کو یا زرینہ کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا ابھی یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک دن کے لیے زرینہ کو لے کر شاکوٹ میں چلی جائیں، کل واپس آ جائیے گا، میں آپ کو لاری اڈے تک چھوڑ آتا ہوں۔ زرینہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی، کوٹھی خالی کرانے کا کیا خوب بہانہ نکالا ہے۔ ہم ماں بیٹی یہاں نہیں رہیں گی تو یہ جناب کھل کر اس کی جوانی سے کھیلیں گے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ میں نے پھوپھی جان کو لگ لے جا کر سمجھایا کہ چمیا کا جادو زیادہ تر نوجوان لڑکیوں پر چلتا ہے، لہٰذا آج زرینہ کا اس کوٹھی میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھوپھی جان اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے اسی وقت کوٹھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ زرینہ نے نہ جانے کے لیے کتنے ہی بہانے کیے، لیکن ماں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر ساتھ لے لیا۔ میں نے اپنی کار میں بٹھا کر لاری اڈے تک لے جانے لگا۔ راستے میں میں نے سامی سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اس نے بھی مجھے بتایا کہ چمیا چپ چاپ فرش پر پڑی ہوئی چھت کی طرف گور رہی ہے، شاید کچھ سوچ رہی ہے۔ میں احتیاطاً چمیا کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کے خیالات میں میرا ذکر نہیں تھا، وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ ہر بار اس کے دماغ میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی۔ میں نے دونوں ماں بیٹی کو لاری اڈے تک پہنچا دیا۔ واپسی پر بھی احتیاطاً چمیا کی سوچ کو سمجھتا رہا۔ جب میں کوٹھی کے احاطے میں واپس آیا تو دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ میری نظریں چاچا جان کی کوٹھی کے جانب گئیں، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیر تک سونے کے عادی تھے۔ اس عرصے میں اتنی مصیبتوں اور ہنگاموں سے گزر چکا تھا کہ اپنے دشمن اور غزالہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اپنی خوابگاہ میں ناشتہ کرنے کے دوران ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اس وقت میں نے کچن میں ایک ٹرے پکڑی اور چائے کی کیتلی اور سامی کے لیے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اپنی بہن کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے اور پنڈی چلی گئی ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا، وہ ہمیں پیش آنے والے ہنگامے سے بہت دور ہو جا چکی تھی۔ میں ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ چمیا اسی طرح فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور سامی ایک پہرے دار کی طرح اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سامی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں پھوپھی جان اور زرینہ کو لاری اڈے پہنچا کر آ گیا ہوں۔ انہیں اس لیے دودھ بھیجا ہے کہ چمیا کہیں زرینہ کے جسم میں پناہ لینے کے لیے اسے مار نہ ڈالے۔ سامی اس اقدام کو سراہنے لگی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی جب ایک جسم کو چھوڑتی ہوں تو سب سے قریب آنے والے کسی دوسرے جسم میں سما جاتی ہوں۔ چمیا کے لیے بھی سب سے قریبی جسم زرینہ کا ہوتا۔ اچھا ہوا کہ اسے دور بھیج دیا گیا۔ میں نے چمیا کو فرش پر بٹھا دیا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے، صرف اس کا منہ کھول دیا تاکہ اسے کچھ کھلا سکوں۔ وہ کھانے سے انکار کرنے لگی۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں ایک لقمہ ٹھونستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بھوکے رہنے کی پرواہ نہیں ہے، یہ سامی کا جسم ہے اور میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے جبرن کھلانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کھاتا رہا۔ سامی دودھ پی چکی تھی۔ کھانے کے بعد 2 پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ اتنے میں سامی قالین پر لیٹ کر اپنے ہاتھ اینٹھنے لگی۔ میں نے سوچ کے ذریعے پوچھا، کیا بات ہے سامی؟ اس نے جواب دیا، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چمیا کے منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے۔
میں جب چاہوں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ تم اس کی رسیاں کھول دو، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دیا، اس سے ذرا دور بیٹھ کر اپنی پیالی اٹھا لی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ چھمیا رسیوں سے آزاد ہو کر ذرا دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی، پھر وہ بھی خوش ہو کر دوسری پیالی سے چائے پینے لگی۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اچانک ہی اسے آزاد کیوں کر دیا ہے۔ میں نے سامی سے پوچھا، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جواب دیا، اسے اطمینان سے چائے پی لینے دو۔ جب میں اس جسم میں آؤں گی تو چائے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں فرد اور تازگی محسوس کروں گی۔ میں سامی کے اس خیال سے مسکرانے لگا۔ واقعی یہی بات تھی۔ ابھی ناشتے اور چائے سے چھمیا کی بھوک مٹ رہی تھی، لیکن جب سامی اس جسم میں آئے گی تو ناشتے اور چائے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ میں چائے پیتے وقت سوچنے لگا کہ ایسے وقت کسی باہر والے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ میں نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، لیکن چچا جان میری خیریت پوچھنے آ سکتے تھے، کیونکہ میں نے پچھلے 2 دنوں سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً ہی چچا جان سے دماغی رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اب اس کوٹھی میں ایک غزالہ رہ گئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کے لیے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر کوٹھی کے باہر آ رہی ہے۔ صبح سویرے وہ کیسر کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر آیا تھا اور غزالہ کی سوچ کے مطابق کسی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ میں خیال کی سکرین پر غزالہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آ گئی تھی اور اب میری کوٹھی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ہی ویسے میری صورت اس کے تصور میں آ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر سڑک پر آ کر سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے میں وہ فرہاد کا بچہ بھی مارا گیا ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو اپنی کوٹھی میں ضرور نظر آتا۔ وہ ڈیڈی سے ملنے بھی نہیں آیا۔ خدا کرے کہ وہ مر گیا ہو۔ مجھے اس کے ہاں ابھی جا کر پھوپھی جان سے پوچھنا چاہیے۔ وہ میری کوٹھی میں آنا چاہتی تھی اور ابھی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ بن کر اسے کوٹھی میں نہ آنے کا مشورہ دینا چاہا، لیکن اسی وقت میری توجہ ہٹ گئی۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی چھمیا اچانک ہی فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا تو وہ مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سامی بلی کے جسم سے نکل کر چھمیا کی سانسوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایسے وقت سامی کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں فوراً ہی چھمیا کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے منتر پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے مزید پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ پہلے کی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگا۔ اپنی سوچ کا توازن بگڑتے ہی وہ منتر بھول گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور سامی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ شاید چھمیا سمجھ گئی تھی کہ میری موجودگی میں وہ منتروں کے ذریعے سامی سے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں اسی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہوں گا۔ اسی لیے میرے سامنے پڑا ہوا جسم جلد ہی پرسکون ہو گیا۔ اب اس میں تڑپ اور اضطراب نہیں تھا۔ اس وقت میرے سامنے جو بھی تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے، چھمیا ہے یا سامی ہے۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھا، چونکہ اس جسم میں اب تک چھمیا سمائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری خوابگاہ میں نہیں ہے۔ کوٹھی کے باہر لان میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، ہائے یہ جسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی میں سامی کے جسم سے 19-20 کا فرق ہے۔ سامی اب تب میں کھلنے والی کلی تھی اور یہ پھول ہے، لیکن یہ کون تھی جس کا جسم میں نے حاصل کیا ہے؟ یہ اس کوٹھی میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرہاد کی کوئی دوست یا عزیزہ ہے۔ اس کا خیال
पढ़ कर मैं ताजुब से सोचने लगा कि वो कौन लड़की थी जो मेरी कोठी में आ रही थी और छमिया ने इसके जिस्म पर कब्जा जमा लिया था। फिर जल्द ही मुझे याद आ गया कि गजाला मेरी कोठी की तरफ आ रही थी। इस वक्त दुआ मांग रही थी कि खुदा करे फरहाद मर जाए, मगर वो खुद ही मौत से टकरा गई। छमिया की सोच से यही मालूम हो रहा था, अगर इसने गजाला का जिस्म हासिल किया है तो पहले इसने मंतर के बिल पर इसकी रूह निकाली होगी, फिर इसके खाली जिस्म में समा की होगी। बिलाशुबा गजाला मेरी जान की दुश्मन थी, वो मर चुकी थी, लेकिन इसकी मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि छमिया ने इसके मुर्दा जिस्म को फिर से जिंदा कर दिया था। अब गजाला और छमिया दो दुश्मन औरतें एक हसीन जिस्म के संगम पर आ मिली थी। इस वक्त छमिया सोच रही थी, अब मुझे क्या करना चाहिए। कम से कम फरहाद का सामना नहीं करना चाहिए, वो अंतर्ज्ञानी है, हो सकता है कि मुझे इस जिस्म के अंदर से भी ढूंढ निकाले। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। ये सोचते ही वो पलट कर जा रही थी। सड़क पर पहुंचकर वो सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, मेरा मौजूदा नाम क्या है, ये जिस्म कहाँ से आया था, कहाँ रहता है, मेरी अपनी भी कोई मंजिल नहीं है इस देश से बाहर निकलने के। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को इसलिए मुख्तसरन आपको पेश किया जाता है ताकि आप बोर ना हो जाएं। और जाते जाते एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि चैनल नावल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।